بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح اور طلاق کے معاملات کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ نکاح کی ترغیب کے بارے میں حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں نکاح کیا کرو، کیونکہ میں تمہارے سبب سے اس بات میں دنیا کی اور قوموں پر سبقت لے جانا چاہتا ہوں کہ میری امت شمار میں ان سب سے زیادہ ہے۔ مسلمانوں راہبوں کی طرح مجرد نہ رہا کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے نگاہیں نیچی رہتی ہیں اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو نکاح کی ذمہ داریاں نہ اٹھا سکتا ہو اس کو چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے روزے رکھے۔ عورت کے انتخاب کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے ان کی حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن و جمال انہیں تباہی کی راہ پر ڈال دے، اور نہ ان کے مال و دولت کی وجہ سے شادی کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا مال ان کو سرکشی اور طغیانی میں مبتلا کر دے، بلکہ دین کی بنیاد پر ان سے شادی کرو، اور کالی کلوٹی باندھی جو دین اور اخلاق سے آراستہ ہو وہ بہت بہتر ہے اس خاندانی حسینہ سے جو بد اخلاق ہو۔ نکاح کے پیغام کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن اور خوش ہو تو اس سے شادی کر دو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں زبردست فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ نکاح کے لیے اجازت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح شدہ عورت کا نکاح اس کی رائے لیے بغیر نہ کیا جائے، اور دو شیزہ کا نکاح اس سے اذن لیے بغیر نہ کیا جائے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ دو شیزہ کا اذن کیا ہوگا؟ فرمایا، اس کا خاموش رہنا ہی اس کا اذن ہے۔ نکاح میں برکت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مصارف ہوں۔ مہر کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ اجمی لوگوں کے رسم و رواج سے متاثر ہو کر بھاری بھاری مہر مقرر کرنے لگے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں لوگوں کو توجہ دلائی اور بتایا کہ مسلمانوں کے سوچنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ لوگوں، عورتوں کے بھاری بھاری مہر مقرر نہ کرو، اس لیے کہ اگر یہ دنیا ذرا بھی عزت و شرف کی چیز ہوتی اور اللہ کی نظر میں یہ کوئی بڑائی کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اس کے مستحق تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مہر مقرر فرمائے، لیکن جہاں تک مجھے علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے نکاح میں 12 اوقیہ سے زیادہ مہر مقرر نہیں فرمایا، اور نہ صاحبزادیوں کی شادی میں 12 اوقیہ سے زیادہ مہر باندھا۔ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی، انہوں نے قرآن شریف کی آیت پڑھتے ہوئے اس پابندی پر اعتراض کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے یہ فرماتے ہوئے اتر گئے کہ کل الناس یعلم من عمرہ حتی الحجائز، یعنی ہر شخص عمر سے زیادہ علم والا ہے حتیٰ کہ بڑھیا بھی، اور آپ اس مسئلے میں شدت فرمانے سے رک گئے۔ مہر ادا کرنے کی نیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مرد نے بھی کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ مہر میں نکاح کیا اور اس کے دل میں مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو اس نے عورت کو دھوکہ دیا، پھر وہ مہر ادا کیے بغیر مر گیا تو وہ خدا کے حضور اس حال میں ہوگا کہ زنا کا مجرم ہوگا۔ نکاح کے انعقاد کے بارے میں یہ شرط ہے کہ کم از کم 2 مردوں یا ایک مرد اور عورتوں کے سامنے کیا جائے، اور وہ اپنے کانوں سے نکاح ہوتے اور وہ دونوں سے ایجاب و قبول کے لفظ کہتے سنے، تب نکاح ہوگا۔
شری رام میں اس کا بڑا خیال کیا گیا ہے کہ بے میل اور بے جوڑ نکاح نہ کیا جائے، یعنی لڑکے کا نکاح ایسے مرد سے نہ کرو جو اس کے برابر درجے کا نہ ہو۔ برابری کی کئی قسمیں ہوتی ہیں: نسب میں برابر ہونا، مسلمان ہونا، دینداری، مالداری، پیشہ یا فن میں ہم پلہ ہونا۔ نکاح کے لیے استخارے کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کسی لڑکی یا عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو اول تو پیغام یا منگنی کا کسی سے اظہار نہ کرے، پھر خوب اچھی طرح وضو کر کے جتنی نفلیں ہو سکے پڑھے، پھر خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و بزرگی بیان کریں اور اس کے بعد یہ کہیں: اے اللہ، تجھے قدرت ہے اور مجھے قدرت نہیں، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کا حال جانتا ہے، پس اگر تو جانتا ہے کہ فلانی عورت میرے لیے دین و دنیا آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو اسے میرے قابو میں کر دے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری عورت میرے دین اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسی کو میرے لیے مقدر فرما۔ نکاح کے لیے خطبہ مسنون پڑھا جاتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ وہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آج میں آپ کو اس کا مطلب بتاتی ہوں۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں کی شرارت اور اعمال کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کی باتیں دے کر بھیجا اور جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہیں، لیکن حمد و صلوات کے بعد پس سب کلاموں سے بہتر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور سب طریقوں سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور سب چیزوں سے بڑی نئی باتیں ہیں جن کو دین سمجھ کر کرے گا، اور ہر نئی بات گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ بعد حمد و صلوات کے اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو نکالا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم باہم سوال کرتے ہو، اور قرابتوں کی حق تلفی سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے، اور نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور مضبوط بات کہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی وہ بڑی کامیابی کو پہنچا۔ اس کے بعد نکاح کے بعد مبارکباد کی دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ولیمہ کیا جاتا ہے۔ ولیمہ سنت ہے۔ ولیمے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا کھانا چند لوگوں کو کھلا دینے بھی کافی ہے۔ ولیمہ میں اتباع سنت کی نیت رکھنا چاہیے۔ جس ولیمے میں غریب شریک نہ کیے جائیں اور جو محض نام و نمود کے لیے کیا جائے، اس میں کچھ خیر و برکت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کا اندیشہ ہے۔ نکاح کے بعد اعمال مسنونہ۔ صاحب استطاعت کے لیے نکاح کرنا مسنون ہے۔ بلوغ کے بعد فوراً نکاح کرنا مسنون ہے۔ نکاح کے سے پہلے منگنی یعنی پیغام بھیجنا مسنون ہے۔ منگنی بھیجنا لڑکے یا لڑکی والے کی طرف سے دونوں طریقے مسنون ہیں۔ نیک صالح کی تلاش مسنون ہے۔ بیک وقت 4 نکاح کرنا جائز ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بشرطیکہ سب کے حقوق ادا کر سکیں۔ بیوہ سے نکاح کرنا بھی مسنون ہے۔ شوال کے مہینے میں نکاح کیا جانا مسنون ہے اور پسندیدہ اور باعث برکت ہے۔ جمعے کے دن برکت و بھلائی کے لیے نکاح کرنا مسنون ہے۔ نکاح کے لیے اعلان کرنا مسنون ہے۔ نکاح مسجد میں کرنا مسنون ہے۔ مسنون نکاح وہ ہے جو سادگی کے ساتھ ہو اور جس میں ہنگامہ اور نام و نمود کے لیے اسراف نہ ہو۔ مہر اس قدر مقرر کرنا مسنون ہے جو استطاعت سے زیادہ نہ ہو۔
جس کی مقدار کم از کم 10 درہم ہو۔ مہر معجل اور متعجل دونوں کو جائز ہیں۔ طلاق و خلا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورت بلا کسی معقول وجہ اپنے شوہر سے طلاق چاہے اس پر جنت حرام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری چیز طلاق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا معاذ، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں روئے زمین پر پیدا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب لونڈی غلام کا آزاد کرنا ہے اور سب سے زیادہ مبغوث ناپسند طلاق ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے اس بات پہ غور کیا کہ طلاق اور نکاح کیا چیزیں ہیں۔ نکاح کے معاملات کو ہم لوگوں نے بہت اچھے اور بہتر طریقے سے بیان کیا ہے، اور طلاق ہمارے معاشرے میں بلکہ ہمارے رب کو کتنی ناپسندیدہ ہے اس چیز کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے احادیث پڑھی۔ ہو سکے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے خیر و برکت کا سما کرے۔ آمین۔